سلمان صاحب، حکومت تو اعتراف کر رہی ہے، لگ رہا ہے کہ درد دل رکھتی ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. کیا واقعی حکومت اتنی بے بس ہے آئی ایم ایف کے آگے؟ خیر لوگوں نے ووٹ تو پاکستان کی حکومت کو دیے یا منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں. آئی ایم ایف کو نہیں دیا. اس وقت تو آئی ایم ایف کا ذکر نہیں ہوتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کوئی رکاوٹ ہے. بات ہے کہ آئی ایم ایف ان کو کیا کہتا ہے کہ مالیاتی ڈسپلن قائم کریں، سبسڈی نہ دیں، خسارے میں کمی لائیں، اپنے ذخائر بڑھائیں. تو بات یہ کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں. تو ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا کہ ٹیکس تو سارا پاکستان کے سیلری پیڈ لوگ دیتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے. تو بات یہ کہ یہ جو مہنگائی ہے، دیکھیں مریم، ایک وقت تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین اور خاص طور پہ جو حکمران تھے نا، کسی چیز کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے 10 دفعہ سوچتے تھے کہ لوگوں پہ اس کا کیا امپریشن ہوگا. پہلی دفعہ میں پورے وثوق سے ایک بات کہتا ہوں، آج عدم وابستگی ہے پاکستان کے حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، اور 24 کروڑ مسائل زدہ عوام میں. اور کوئی پارٹی بھی، یہ بھی کل کی بات ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے ایک پارٹی کے لوگ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے، روٹیاں گلوں میں ڈالی ہوتی تھی، بجلی کے بل، گیس کے بل. اب سب کچھ اگر آئی ایم ایف نے کرنا ہے تو پھر ہماری یہ حکومتیں یا حکمران کس مرض کی دعائیں. صاحب تو حکومتوں کی ترجیحات میں دکھائی نہیں دیتا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. جمہوریت میں کہتے ہیں، سیاستدان کہا کرتے تھے کہ عوام ہماری طاقت ہے، کہ عوام کی تائید اور حمایت. کوئی پارٹی بھی دیکھیں، سارے تجربے کر کے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کا تجربہ، پی ٹی آئی کا تجربہ، مسلم لیگ نون کا تجربہ، سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی، آپ مجھے بتائیں کہ مسائل زدہ، مہنگائی زدہ، مشکلات زدہ عوام کے ساتھ کوئی یکجہتی کا اظہار کسی سطح پہ ہو رہا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی جب وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور پاکستان کی اشرافیہ پہ اب لوڈ آئے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ اسی حکومت کے دوران کہ لوگ یہ بجلی اور گیس کے بل گھروں میں جنوں کی صورت میں آتے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہے، اور یہی کیفیت ہے. اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوتا ہے 10-10 روپے کا، کمی ہوتی ہے 1-1 روپے کی. اور پھر دیکھیں یہ دو پاکستان بن گئے، ایک عوام کا پاکستان، دوسری طرف آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو صرف وزیر، مشیر، اراکین پارلیمنٹ اور دیگر اشرافیہ کے طبقات کئی 100 گنا ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے وزیر اعظم نے تو کفایت شاری مہم کا بھی ذکر کیا. جی، کفایت شاری مہم پہ میں 10 دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جس صاحب کی ذمہ داری لگی تھی، ناصر کھوسا صاحب، انہوں نے تو سجیسٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ججز کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کی جو پینشن ہے کم از کم وہ 5 لاکھ کر دیں، وہ سیلری کے برابر نہ کریں. لیکن میری اطلاع کے مطابق ججز کو تو اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو لہٰذا اس کیفیت میں اب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا حکومتیں جو ہیں اسی لیے عوام کی طرف نہیں دیکھتی کہ ان کو یہ پتہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے عوام کو کوئی امید ہے اور آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے، یا وہ کسی لیڈرشپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ برسکتار آ کر کوئی ان کی ریلیف کا بندوبست کریں گے؟ دیکھیں، ایک وقت میں روٹی دال پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج سب سے بڑا مسئلہ روٹی اور دال ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، تو کی جانے یار میرا روٹی بندہ کھا جان دی ہے. اس وقت یہ کیفیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اہل سیاست کے لیے لمحہ فکری ہے جو اپنی سیاست سمجھتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط ہے. اب تو یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ کوئی عوام کی تائید سے برسکدار آئے گا، چونکہ ان کو پتہ لگ گیا عوام کو کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ جس وجہ سے برسکدار آتے ہیں. اور بات یہ کہ جب آپ مسجد اقتدار پہ پہنچ جاتے ہیں، اپوزیشن میں عوام کے درد وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے، وہ چیزوں کی قیمتیں بتاتے ہیں. یہاں تو اپوزیشن کو بھی درد محسوس نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس کا کوئی سیاسی کیس ہو، اور میں کوئی ایسا نہیں جو عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہو. اور 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو تو آپ نے سیدھی آئی ایم ایف کو دے دی ہیں کہ جی بجلی، گیس اور پیٹرولیم. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بجلی بنانے والے کارخانوں کے مافیا پہ ہاتھ پڑا تھا تو اس کے بعد بھی جو اجازت ہے وہ آئی ایم ایف سے لی گئی تھی. میرا خیال اب فیصلہ ہونا ہے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان کہ پاکستان کے لوگوں نے تو اپنی حکومت کی طرف دیکھنا، اب لوگ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں. اور آئی ایم ایف کو ہم قصور کیوں نکالیں؟ بھائی آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کیا انہیں روکتا ہے کہ پاکستان نے بڑی گاڑیوں پہ، بڑے گھروں پہ، بلکہ آپ یاد کریں ابھی کل کی بات ہے، وہ جو زرعی ٹیکس لگا رہے تھے بڑے جاگیرداروں پہ، وہ ٹیکس لگا ہے. میرا خیال وہ جو پہلا ٹیکس ہے وہ بھی نہیں مل رہا. تو میں یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر انہوں نے عوام کی طرف دیکھنا ہے یا کسی اور طرف دیکھنا ہے. میں آپ کو زمینی حقائق یہی ہیں کہ یہ بجلی اور گیس کے بل لوگوں پہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ جن ہیں لوگوں کے گھروں میں اترتے ہیں. اور یہ بات مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے کسی نے کہا تھا
کہ ہم عوام کو اپنی ڈال دیں گے کہ ان کو حکومتوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی. میرا خیال وہی وقت آ گیا ہے کہ نہ لوگ عوام میں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ حکومت کو عوام کی فکر. سلمان صاحب، ایران کے بعد اب روس کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان میں امن کو اس خطے کے استحکام کے ساتھ مشروط کیا تھا. روس نے براہ راست تو نہیں کہا کہ وہ ثالثی کی پیشکش، ان کی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ اس خطے کے استحکام کے لیے تباہ کن ہوگی. دیکھیں اصل جو ملک ہیں وہ قطر اور ترکیہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی سے انہوں نے اس پہ کام کیا تھا وہ اگر نتیجہ خیز نہیں ہوئی تو ایران اور روس کیا کریں گے. لیکن سلمان صاحب، روس وہ ملک ہے جس نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو کیا کوئی اثر و رسوخ ہوگا روس کا افغانستان پر؟ دیکھیں روس سے ہی تو کام شروع ہوا تھا. یہ جو آج تک ہم افغانستان کو بھگت رہے ہیں، یہ رشیا نے ہی تو پہلے وہاں پر قبضہ، وہاں پر فوجیں اتاری تھی. بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے بار بار ایک بات کہی گئی ہے، موٹی بات نہیں ہے، صرف ایک فکر ہے کہ جی آپ افغان سرزمین سے حملوں کو روکیں، اور اس افغانستان کے لیے وہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. بات یہ کہ پاکستان کا ایک بڑا کیس ہے، ایک بڑی سٹڈی ہے دنیا کو. میں نے بار بار کہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جب ماضی میں برسر اقتدار تھے، انہوں نے افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا کہ جی یہ ساری صورتحال، اور پاکستان دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر سیاسی تبدیلی کے عمل سے وہاں پر استحکام آئے گا. اور وہ کام جو حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں نہیں ہوا وہ ان کے دور میں ہوا ہے. اور اب سب سے خطرناک بات کہ جی ہم پاکستان سے تجارتی تعلقات بھی ختم کر کے دیگر ملکوں کے ساتھ کریں گے. بھی کس ملک کے ساتھ کرو گے؟ چاہ بہار کی بندرگاہ کی بات کر رہے ہیں اور ایشیائی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو تمہارے بارے میں خود کہہ رہے کہ یہاں سے آپ واپس جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ابھی تک. دیکھیں ان حملوں کے باوجود کہ جب بندے پکڑے گئے ہیں، افغانی پکڑے گئے ہیں، ابھی تک کوئی بڑے رد عمل اس لیے نہیں دیا ہے کہ ذمہ داری کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی پرامن حل نکل سکے. اور ابھی تک پاکستان ترکیہ کا وفد آ رہا ہے. میں نے کل خارجہ ترجمان سے نیکسٹ ویک میں آ رہا ہے جس میں ان کے وزیر خارجہ ہے، اس میں ان کے انٹیلیجنس اور دفاع کے چیفز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوششیں پرامن حل کی طرف ایک سنجیدہ کوشش ہوگی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بحالی کے امکانات ہیں اگر ترکیہ کا وفد؟ دیکھیں ابھی وہ پاکستان آئیں گے، اس سے پہلے وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اس مذاکرات میں. پاکستان نے وہاں کیا بات کی ہے؟ پاکستان نے تو وہاں پر شواہد دی ہیں، اور 3 باتیں تھیں کہ جی آپ کارروائی کریں یا مل کے کارروائی کریں یا ہمیں کارروائی کرنے دیں. وہ تینوں پہ تیار نہیں، دراصل وہ دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں. بات یہ اکتوبر میں ہوا کیا ہے، جب سے ان کا وہ ملا بتکی کا دورہ ہوا ہے بھارت کا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لیکن اس بھارت نے ان کی مدد کے لیے نہیں آنا. یہ افغان انتظامیہ کو جان لینا چاہیے کہ اگر پاکستان اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو جارحیت کا مزہ 4 گھنٹے میں چکھا سکتا ہے تو 2 گھنٹے میں ان کے مرض کی تشخیص بھی جانتا ہے کیا ہے. لیکن پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، صبر اور تحمل سے کام لیا ہے. ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ پھر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے. اور پاکستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا کہ وہاں سے پاکستان کے اندر حملے ہوں. اور میرے خیال یہ ترکیہ کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدہ کوشش ہے. اور اگر پرامن حل نکلتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کا استعمال اگر پاکستان کے خلاف کریں گے تو پھر اس مرض کی تشخیص وہ کر چکے ہیں، پھر ڈوز کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے.